سخت گرمی برس رہی تھی۔ دبئی میں اے سی کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ یہاں کا موسم پاکستان کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا ہے، لیکن جدید سہولیات سے آراستہ ہے تو اس کی یہ خامی کہیں کسی کونے میں دبک کر رہ جاتی ہے۔ آج ویسے بھی میں بہت خوش تھی۔ تقریباً 5 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا مجھے پاکستان گئے ہوئے، اور آج میری پاکستان کی فلائٹ تھی۔ میں پچھلے 5 سال سے دبئی میں مقیم تھی، اور 1 سال پہلے ایک عربی سے بیاہ رچایا تھا۔ اس کے مزاج کی مجھے شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کس بات پر خوش ہوتا ہے اور کس بات پر غصہ، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اسے سمجھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ اچھا نہیں تو بہتر ضرور ہے۔ میں چونکہ دولت مند تھی اور اسے بھی کبھی کبھار سپورٹ کر دیتی تھی، زیادہ تر اسی وجہ سے وہ مجھ سے خوش رہتا تھا۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن دولت جس کے پاس ہو اس کا سکہ چلتا ہے۔ بس میرے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں بالآخر پاکستان کی سرزمین پر آج قدم رکھنے والی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک ڈر سا بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی۔ میرے عربی میاں کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز دیکھ کر اسے شوق پیدا ہوا تھا کہ وہ قدرتی نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں پاکستان ٹور پر جا رہے تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی ہم سب سے پہلے اسلام آباد گئے تھے، اور وہاں کے بہترین ہوٹل کا کمرہ ہمارے ٹور گائیڈ نے پہلے سے ہی بک کروا لیا تھا۔ ہماری گاڑی جیسے ہی ہوٹل کے باہر رکی مجھے اشنبا ہوا۔ یہ اتفاق تھا کہ کچھ اور میری دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ میں نے عربی سے شادی خود کو بیوہ ظاہر کر کے کی تھی، جس کا مطلب تھا میرا پہلا شوہر مر چکا ہے۔ اندر ہوٹل میں قدم رکھا ہی تھا کہ انٹرنس پر ہجوم میں گھرے ہوئے شخص پر نظر پڑی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے عربی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میرا خوف مجسم شکل کے لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ماہی، ماہی، کہاں ہو؟ جواب تو دو۔ یہ کس مرن جوگے نے موٹر کھلی رکھ چھوڑی ہے؟ خالہ کی گرجدار آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے حسب معمول ناک سے مکھی اڑائی اور رونی سی شکل بنائی۔ ہائے اللہ، خالہ قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ تو کس نے کیا ہے؟ خالہ نے میری رونی شکل کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اس سے پہلے کہ خالہ مزید کچھ کہتی میں گلا پھاڑ کے رونے لگی تو خالہ کے سر میں درد ہونے لگا۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ اچھا اب جاؤ، تم میرے سر میں درد نہ کرو، جا کر آٹا گوندو، میں روٹیاں بناتی ہوں، ابھی اسمہان آتا ہی ہوگا۔ خالہ کی بات سن کر میں کچن میں آ گئی اور آٹا گوندنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر آٹے میں پانی زیادہ ڈال دیا، جس سے آٹا لئی کی طرح ہو گیا، اور مسکرانے لگی۔ اب مجھے خالہ کے اندر آنے کا انتظار تھا کہ کب وہ اندر آئیں اور کب مجھے ڈانٹ پڑے اور خالہ مجھے کمرے میں ہی بھیج دیں کہ جاؤ، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ اور وہی ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اندر آئیں تو میں نے مزید آٹا گوندنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آنسو بہائے تھے۔ آٹے کے اندر پانی تیرتا دیکھ کر ان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ آٹا ختم تھا اور جتنا تھا وہ لے بن چکا تھا۔ اب وہ روٹیاں کیسے بناتی؟ انہوں نے 2 دھموکے میرے پیٹھ پہ ٹھونکے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب سے تم کچن میں نہ جایا کرو، جب بھی جاتی ہو راشن کا نقصان ہی کرتی ہو۔ میری آنکھیں چمکی تھیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ میں واپس اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ممانی کے رویے کو دیکھتے ہوئے خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود ہی قصوروار تھی۔ میں نے دوسروں کو تنگ کرنے کی ایک ضد لگائی ہوئی تھی اور اپنی محرومیوں کا بدلہ دوسروں سے لینا چاہتی تھی، اور اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میرا نام ماہنور ہے اور سب پیار سے مجھے ماہی بلاتے ہیں۔ میرے والد نے میری امی کو پسند کی شادی کے لیے ورگلایا اور ان سے بھاگ کر شادی کی۔ یوں میری امی نے بدنامی کا توق پہن کر ان سے شادی کی، اور یہ شادی کیا ہی چلتی، سسرال والوں نے انہیں دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ شفقت صاحب یعنی میرے والد نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں کو طلاق دے دی۔ تب تک ماں کی کوکھ میں پل رہی تھی۔ انہوں نے ذرا برابر بھی میری پرواہ نہ کی اور میری ماں کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ امی جو پہلے ہی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب واپس کیسے جاتی؟ انہوں نے ہاسٹل میں رہائش رکھی تھی، لیکن آخر کب تک؟ میں بہت چھوٹی تھی اور امی بہت کم عمر۔ بلاخر انہیں اپنے والدین کے گھر جانا پڑا۔ انہیں تو بس زندہ رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی اور 2 وقت کی روٹی جو ان کے گھر والوں نے ان پر رحم کھا کر دے دی۔ البتہ رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بات بات پر تانے سنتے سنتے بڑی ہوئی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو مجھے ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ امی کو ایک چھوٹا سا سٹور دے دیا گیا۔ وہاں امی سلائیاں کرتی اور مجھے پالتی تھی۔ میں 10 سال کی تھی جب امی کو ٹی بی ہو گئی۔ وہ ہر وقت کھانستی رہتی
امی کی طبیعت بگڑتی گئی اور بالآخر وہ ٹی بی جیسے مرض میں وفات پا گئی۔ اب میں پہلے سے زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ پہلی اور آخری دفعہ تھا کہ میں روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں مضبوط بننا چاہتی تھی۔ نانا ابو نے دیکھا کہ 10 سال کی بچی کیسے کوارٹر میں اکیلی رہے گی اور کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، تو وہ مجھے اپنے گھر میں لے آئے۔ نانی تو ان کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ آخر وہ ماں تھی اور اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی، لیکن ان کی نشانی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن ماموں نے کئی بار کہا کہ اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن نانا ابو نے منع کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی ذات ہے، اسے کیسے ایسے لڑکے کے حوالے کر دیا جائے جس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، تو وہ اس کا خیال رکھے گا۔ چنانچہ نانا کی وجہ سے میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ نانا ابو بھی اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور کئی بیماریوں نے آ گھیرا تھا۔ ماموں تو شروع سے میرے خلاف تھے۔ ایک خالہ تھی جو کبھی کبھی رحم دلی دکھاتی تھی۔ وہ حالانکہ شادی شدہ تھی اور بہت کم ہی ہمارے گھر آتی تھی، لیکن جب بھی آتی تھی تو میرے لیے تحفے تحائف ضرور لاتی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو ان کے تانے تشنے سے مجھے پتہ چلتا گیا کہ میری ماں کا قصور تھا اور اس کا انجام میں بچپن سے بھگت رہی تھی۔ البتہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی ایسے بسر نہیں کروں گی جس طرح میری ماں نے روتے روتے بسر کی تھی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا اور اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ جو مجھے رلانا چاہتے تھے میں انہیں پلٹ کر رلانا چاہتی تھی، جو مجھے مارنا چاہتے تھے میں بھی پلٹ کر انہیں دو دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی۔ آخر میں بھی انسان تھی، میری پیدائش تو میرا قصور نہیں تھا۔ ممانی نے مجھے گھر کی باسی بنا کر رکھا تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک مجھ سے کام لیتی رہتی اور مجھے تانے تشنے بھی دیتی رہتی۔ پھر کہیں جا کر ایک وقت کی روٹی ملتی۔ ایک بار تو حد ہو گئی، ممانی نے صبح سے کپڑوں کی مشین لگائی ہوئی تھی اور چونکہ ان کے میکے میں پانی آنا بند ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے میکے کے کپڑے بھی یہاں لا کر رکھے ہوئے تھے اور مجھے کہا کہ یہ بیٹھ کر دھو دو۔ اس دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں صرف آپ کے بچوں کے اور ماموں کے کپڑے دھو دوں گی، لیکن آپ کے بھائی بھابھیوں کے کپڑے میں نہیں دھوں گی۔ میرے اس طرح صاف اور دو ٹوک جواب پر ان کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ میرے منع کرنے پر ممانی نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا اور ماموں سے مار بھی پڑی۔ میں نے چپ چاپ مار کھا لی، لیکن کام پھر بھی نہیں کیا تھا۔ جو کام میری ذمہ داری نہیں تھا وہ میں کیوں کرتی؟ ممانی کی ایک بیٹی مجھ سے 5 سال بڑی تھی اور اب اس کے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ ایک دن ایک رشتے والے تشریف لائے اور مجھے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں کیوں پیچھے رہوں، بلکہ صفائی کے بہانے میں وہاں ڈرائنگ روم میں آؤں گی ضرور، تاکہ دیکھ سکوں کہ لڑکا کون ہے، کیونکہ تیاریاں تو بہت زیادہ ہی اسپیشل قسم کی ہو رہی تھی اور میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ ایسا کون سا شہزادہ گلفام آ رہا ہے حسنا کے لیے کہ پورے گھر کو ہی سجایا جا رہا ہے۔ میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ میرے نانا لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور میرا باپ جس نے پلٹ کر مجھے کبھی زندگی میں پوچھا تک نہیں، وہ لوگ متوسط طبقے کے تھے۔ لہٰذا گھر کی اس قدر سجاوٹ صفائی ستھرائی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کون سا مہمان آ رہا ہے جس کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ممانی نے تو مجھے خالہ کے گھر بھیجنے تک کا پلان بنا لیا تھا، لیکن نانی اماں نے انہیں منع کیا کہ وہ میرے کمرے میں رہ لے گی، تم اب اتنا بھی ظلم مت کرو۔ اور میرے سر پر تو ممانی سے بدلہ لینے کا جیسے جنون ستاری تھا۔ خیر وہ وقت آ گیا تھا جب وہ خاص مہمان تشریف لے آیا تھا، اور واقعی وہ مہمان خاص مہمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ 16ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی، اس عمر میں تو خواہشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر میں نے دل میں سوچا کہ حسنا کتنی خوش قسمت ہے۔ اگر اس کا یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کی تو موچیں ہی ہو جائیں گی، کیونکہ شہزادہ گلفام اپنی بڑی سی مرسیڈیز میں آیا تھا اور ان کا نام حسان تھا۔ یہ سب میں نے اوپر کوریڈور سے دیکھا، نیچے جانے کی تو مجھے اجازت نہیں تھی۔ خیر رشتہ طے پا گیا اور حسنا اب حسان سے منسوب تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ حسنا کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا، لیکن دل ہی دل میں کہیں اندر بہت غبار بھی جمع ہو گیا تھا کہ ساری محرومیاں میرے لیے ہی لکھ دی گئی ہیں۔ میں نے مبارکباد دینے کے لیے حسنا کو تحفہ دیا تو اس نے حقارت سے وہ تحفہ میرے منہ پر مار دیا اور مجھے دفع ہونے کا کہا۔ تب مجھے بہت زیادہ رونا آیا اور بہت ضبط کے باوجود بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حسنا مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی، میں نے شور مچانا شروع کر دیا تو سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ اتنے میں حسان کی انٹری ہو گئی۔ وہ بن بلائے وہاں پہنچ گیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو شاید اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ایسے لوگوں میں شادی کرنے جا رہا ہے جو مظلوم پر ظلم کرتے ہیں۔ حسان کو دیکھتے ہی سب نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور میں کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے اس طرح منظر عام سے ہٹانے پر
حسان کے ذہن سے تو وہ منظر نہیں ہٹے گا کہ کس طرح حسنہ مجھے پیٹ رہی تھی۔ خیر تھوڑے دنوں بعد مجھے خبر مل گئی کہ حسان نے حسنہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، اور ممانی نے ساری بات کا ملبہ میرے اوپر ہی گرا دیا، یہاں تک کہ وہ میرے در پہ ہو گئی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے دروازے سے حسان آتا دکھائی دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ سچ میں حسان ہی تھا۔ میں اسے دیکھ کر اندر آ گئی اور خالہ کو بتایا کہ باہر کوئی لڑکا آیا ہے۔ خالہ باہر گئی تو کافی دیر بعد اندر آئی تھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا کہ یہ وہی حسان ہے جو حسنہ کا منگیتر تھا، اور حسنہ کا تمہارے ساتھ سلوک دیکھ کر اس نے وہ منگنی توڑ دی ہے، وہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، اور میری یہ حالت دیکھ کر خالہ بھی ہنس پڑی۔ ایک خالہ ہی تھی جو مجھ سے پیار سے بات کرتی تھی۔ حسان کے رشتے کی بات سن کر گھر میں بونچال آ گیا۔ سوائے خالہ کے سب اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن خالہ میری ڈھال بنی رہی۔ حسان جو کہ بہت پیسے والے تھے، امیر تھے، مجھے ان کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں نے تو صرف انہیں دیکھا ہوا تھا، نہ ان سے کبھی بات کی اور نہ ان کی شخصیت کو جانتی تھی۔ مجھے تو صرف پیسے نے متاثر کیا تھا۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی تھی۔ میں نے زندگی سے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے حالات نے تو کم سے کم مجھے یہی سب کچھ سکھایا تھا۔ حسان آخر میرے نصیب میں تھے، تو میری ان سے شادی ہو گئی، اور یہی بات میرے ننیال میں کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے خالہ کو بھی خبردار کیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھیں گی تو ان سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حسان سے شادی کرنے کے بعد سب نے مجھ سے خالہ سمیت رابطہ ختم کر دیا تھا، اور یوں میری زندگی میں اب صرف حسان باقی رہ گئے تھے۔ ابھی میری شادی کو محض 15 دن ہوئے تھے، اور یہ 15 دن میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ حسان شادی کے تھوڑے عرصے بعد بیمار رہنے لگ گئے۔ وہ ہر وقت مجھے کہتے کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، چیک اپ کروانا ہے، تو مجھے شک ہوتا کہ آخر انہیں ایسی کون سی بیماری ہے کہ انہیں علاج کے لیے کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک جانا پڑتا۔ ان کو بھی لندن، کبھی امریکہ، کبھی آسٹریلیا، ان جگہوں کے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواتے تھے۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ حسان کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں تھا۔ انہوں نے ہی اتنی دولت چھوڑی تھی، اور حسان ان کا اکیلا ہی مالک تھا۔ نہ ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن۔ لیکن جب وہ مجھے اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے چھوڑ کر اپنے چیک اپ کروانے نکل جاتے تو مجھے اس ویرانی سے خوف آتا، اور میں سارا دن ڈرتے ڈرتے گزارتی۔ ان کے چیک اپ کو کبھی مہینے تو کبھی 4 مہینے بھی لگ جاتے، اور وہ واپس نہ آتے۔ آخرکار ایک روز گھر آئے اور انہیں شدید اٹیک آیا، یعنی وہ واقعی میں بیمار تھے، اور میں جو سمجھتی تھی کہ وہ بیماری کی ایکٹنگ کرتے ہیں وہ سچ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ زندگی ایک بار پھر میرے ساتھ وہی کھیل کھیلنے والی ہے جو پچھلے 18 برس سے کھیل رہی تھی۔ اب مجھے اپنے آپ سے بھی غصہ آنے لگا تھا کہ کیسی زندگی ہے، ابھی خوشیوں کے چند لمحات ہی آئے تھے اور اب پھر سے پریشانیاں۔ بجائے اس کے کہ میں حسان کا ساتھ دیتی، میں ان سے چڑھنے لگی تھی۔ ویسے بھی عمر میں مجھ سے وہ کافی بڑے تھے، اور ہماری کوئی ذہنی ہم آہنگی تو تھی بھی نہیں۔ حسان کی ساری دولت مجھے تو اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ حسان کے علاج میں خرچ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کئی بینک اکاؤنٹ خالی ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر کسی اچھے سے ملک میں نکل جاؤں اور وہاں اپنی زندگی گزارنے لگوں۔ ویسے بھی حسان کے پاس زندگی کے چند ہی دن باقی رہ گئے تھے، اور وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ وہ چند دنوں کے مہمان نظر آتے تھے، اور اگر میں ان کی خدمت گزاری میں لگ جاتی تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑتا کہ ان کے پاس نوکروں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ ادھر حسان کو شدید دماغی دورہ پڑا تھا اور وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ اب تو میں اور بھی زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ کہ مجھے ان سے محبت تو نہ تھی، لیکن مجھے ان سے انسیت ہو گئی تھی، اور وہ تو انسان کو جانوروں سے بھی ہو رہ جاتی ہے۔ اب مجھے اپنے آپ پھر سے اکیلا لگنے لگا تھا۔ میری زندگی ایسی تھی، گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ حسان نے سچ شکر پاور آف اٹارنی مجھے دیا ہوا تھا، اور یہ بھی ان کے کوما میں جانے سے چند دن پہلے ہی ہوا تھا، اور میں اس پر حسان کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ حسان کو کوما میں گئے ہوئے دوسرا مہینہ تھا، اور میرا دل مجھے مسلسل ورگلا رہا تھا کہ میں حسان سے خلا لے کر اس کی جتنی بچی کچی دولت ہے وہ جمع کر کے کسی دوسرے ملک جاؤں اور وہاں اپنی زندگی گزاروں۔ اور میں نے اسے عملی جامہ بھی پہنایا تھا۔ میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا، جس کا فیصلہ پورے 2 مہینے بعد آیا تھا، اور مجھے خلا مل گئی، یعنی میں اب حسان کی بیوی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی میں نے حسان کی ساری دولت اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی، اور یہ دولت اتنی کافی تھی کہ میں کوئی 2-3 سال کسی اچھے سے ملک میں اچھے سے زندگی گزار سکوں۔
چنانچہ میں نے حسان کا گھر چھوڑا تھا اور دبئی کی راہ لی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ سب سے اچھا شہر ہے جہاں اچھی اور خوبصورت زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہاں میں نے ایک عربی سے شادی کر لی تھی، خود کو بیوہ ظاہر کر کے، تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ دولت میرے مرحوم شوہر کی ہے۔ ویسے بھی مجھے پکا یقین تھا کہ حسان کوما میں رہ کر ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ میرے دن اچھے گزرنے لگے اور مجھے لگا کہ ہاں، حسان کے ساتھ گزرے ہوئے 15 دن اور یہ دن جو میں نے عربی کے ساتھ گزار رہی تھی میری زندگی کے اچھے دن ہیں۔ میرے عربی شوہر جس کا نام حبیب تھا، اس نے مجھے پاکستان ٹور پر لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا اور میں بھی دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تھے اور ایک مشہور ہوٹل میں رکنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہاں میرے ساتھ ایک عجیب ہی واقعہ ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی مجھے اس ڈگر پر لا کھڑا کرے گی اور میرے ساتھ اس قدر دھوکھا کرے گی۔ وہاں ہوٹل کے انٹرنس پر ہی مجھے میرے شوہر یعنی حسان نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ذرا دیر کے لیے ٹھہر سے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ مسکرائے تھے اور میں حیران رہ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی کہ اس شخص کو مجھ پر غصہ کیوں نہیں آیا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سمجھ پاتی، مجھے حسنہ نظر آئی تھی۔ مجھے اس نے نظر انداز کیا تھا جیسے مجھے جانتی نہ ہو، لیکن وہ حسان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اور اس کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا بلکہ مجھے بے وقوف بنا دیا گیا ہے۔ حبیب بہت زیادہ تھک گئے تھے، اس لیے ہوٹل کے روم میں چلے گئے تھے۔ اب میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ تب حسان نے مجھے تنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا کہ میں نے تمہارے پورے ننیال کے ساتھ مل کر تمہیں بے وقوف بنایا کہ تم ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، اور یہ منصوبہ ہم نے حسنہ کی منگنی کے بعد ہی بنا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی وہاں کھڑی نہیں ہو سکوں گی، یعنی خالہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے کوئی لہو نکل رہا ہے، جیسے میرے جسم کو کوئی چیر رہا ہے۔ حسان نے مجھ سے کہا تھا کہ حسنہ نے مجھے کھلی اجازت دی تھی کہ میں کوئی 10-15 دن تمہارے ساتھ روزہ رہوں اور پھر بیماری کی ایکٹنگ کروں، تاکہ تم خود ہی بیزار ہو کر جتنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے میں نے چھوڑے تھے اتنے ہی پیسے لے کر تم یہاں سے چلی جاؤ اور ہمیں زندگی میں سکون ہو جائے، تمہاری منحوسیت کا سایہ ہم پر سے اٹھ جائے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ انہوں نے تو مجھے مل کر بیوقوف بنایا تھا، یعنی میں ان کی زندگی میں اتنا بڑا کانٹا تھی کہ انہوں نے میری زندگی کو ہی خلوار بنا لیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے لالچ دکھائی تھی اور یہ حسان کی دولت پر نظر جما رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی کہ مجھے ایسا بنانے میں ان لوگوں کا ہی ہاتھ تھا۔ جن دنوں حسان مجھے بیوقوف بنا کر لندن، امریکہ چیک اپ کروانے کا کہہ کر جاتے تھے، انہی دنوں انہوں نے حسنہ سے نکاح کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میں وہاں گھر میں اکیلی روتی رہتی، ڈرتی رہتی، اور یہ یہاں حسنہ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے رونا آیا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن یہ سب مجھ سے کروایا گیا تھا، اور ماہی کو اتنا حقیر سمجھا گیا کہ اسے چند ٹکے کی خیرات دے کر اس کے بدلے اس کی زندگی کو خریدا گیا تھا۔ میں تبھی تو اپنے اور احسان کے درمیان کوئی کنیکشن، کوئی سکون محسوس نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ حسان خود ہی میرے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کے محض 10-15 دنوں کے اندر ہی حسنہ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے دور کیوں رہتا تھا، وہ کیوں مجھ سے اپنا حق وصول نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بیمار نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ سب مل کر مجھے بیمار بنا رہے تھے، مجھے ذہنی مریض بنا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ سب مل کر مجھ پر ہنس رہے ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل کا چپا چپا، ہوٹل کی تمام در و دیواریں مجھ پر مل کر ہنس رہی ہیں اور میرا مذاق اڑا رہی ہیں کہ ماہی، یعنی ماہی جو سمجھتی رہی کہ اس نے سب کو بے وقوف بنایا ہے، خود ہی دوسروں کے ہاتھوں سے بے وقوف بنتی رہی اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ میں نے ہوٹل میں آتے ہی اپنا ٹور کینسل کر دیا تھا اور حبیب کو کوئی بھی وجہ بتائے بغیر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی دوسرے ملک میں اپنے یہ خوبصورت دن ساتھ گزار لیں گے۔ چونکہ میری لالچ تھوڑی تھی اور ان کا دھوکہ زیادہ تھا، لہٰذا اللہ نے مجھ پر رحم کیا تھا اور مجھے حبیب جیسے ساتھی سے نوازا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ آگے بھی وہ میرے ساتھ ویسے ہی رہیں، لہٰذا میں چپ رہی تھی اور اسے کچھ بھی سچ نہیں بتایا تھا۔ میں پاکستان سے باہر نکل گئی تھی اور پھر کبھی دوبارہ یہاں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سرزمین نے مجھے صرف کانٹے ہی کانٹے دیے تھے، جس کی چبھن مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔